جمع ہو جائیں گے مکے پاک میں. تمام ابدال، غوث، قطب، اولیاء کاملین وہ مکے پاک میں ہوں گے. اور مکے پاک میں وہ جب داخل ہو جائیں گے تو اس وقت وہ طواف کے اندر مصروف ہوں گے. اور طواف کے دوران وہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کر رہے ہوں گے. اور اس وقت وہ تمام دنیا کے ابدال حضرت امام مہدی سے کہیں گے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضور کی امت کے مہدی ہیں، لہذا اپنا ہاتھ قریب کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں. زمانے کے ابدال کہاں پر؟ کعبہ مشرفہ کے پاس. کعبہ کے پاس وہ سارے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو وہ امام مہدی کہیں گے کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، میں آپ کی بیعت نہیں لوں گا. اتنے میں کعبے کے قریب سے غیب سے صدا آئے گی، لوگوں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہ امام مہدی ہیں، یہ امام مہدی ہیں. حضرت امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے، ٹھیک ہے. نام ان کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. سید خاندان سے ہوں گے، وہ امام مہدی ہوں گے مکہ پاک میں کعبے کے پاس. تو یہ بات اس لیے آپ کو دے رہے ہیں، آج ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو مہدی ہوں، میں تو مہدی ہوں، میں تو امام مہدی ہوں. تو امام مہدی چلتے پھرتے یوں نہیں آ جائیں گے. امام مہدی مکے کے پاس ظاہر ہوں گے اور وہاں پر جو ہے غائب سے صدا آئے گی اور وہاں موجود تمام قطب ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آج لوگ پہلے پیر بنتے ہیں، اس کے بعد خواب سناتے ہیں، خواب سنانے کے بعد 4-5 مشٹنڈے ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، پھر ایستا ایستا شروع کر دیتے ہیں جی یہ ساڈا پیر امام مہدی ہے جی، فلانا مولوی امام مہدی ہے جی، اینو خواب بڑے چنگے آندے امام مہدی ہے. یاد رکھیں یہ سب پروپیگنڈا، جہالت، بے وقوفی، حماقت ہے. 4 چنگیاں گلاں کر کے کوئی امام مہدی نہیں بنتا. امام مہدی جو ہیں بس صرف وہی ہیں، محمد ان کا نام ہے اور حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہیں، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اور آخری وقت قیامت سے پہلے وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ان کا پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہے. اور یہ لوگ ان کا جو ہے نا وہ ادھر ادھر جو چاپلوس ہوتے ہیں وہ اعلان نہیں کریں گے. یہ چاپلوسوں کا دور ہے، قطبیت ہے. منٹیں 10,000 روپیہ مولوی نو دیو اور انہوں آدھے ارستے منگا لو، وڈے تو وڈا قطب بنا دے گا. یا نقیب صاحب نے 5,000 روپیہ دیو، او تو انہوں جناب آرام نال سکون نال ولایت دی کرسی تے با دے گا. یا پھر نات خان نو کوئی موٹا لفافہ دے دیو، او آکسے نیس پیر تو وڈا پیری کوئی نہیں. یہ پیری، یہ فقیری، یہ ولایت یہ یوں پیسوں میں یوں بٹ رہی ہے، یوں بٹ رہی ہے. پیری مریدی لینے کے لیے، ولایت لینے کے لیے ساری رات لوگوں نے جتن کیے، تلاوتیں کی، پھر بھی کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی. کیونکہ ولایت پہ پورا بیان آپ کو سناؤں گا. ولایت وہبی ہے، اللہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے. یا جوتے گانٹھنے والے کو اٹھائے اور ولی بنا دے، کسی مزدور کو چاہے اور ولی بنا دے. یہ کسی کی تعریف کرنے سے ولایت نہیں ملا کرتی اور ڈھول بجانے سے ولایت نہیں ملا کرتی. لوگ کہیں کہ جناب یہ قطب ہے اور یہ ولی ہے، اس سے ولایت نہیں ملتی. ولایت ملتی ہے جب رب چاہتا ہے. رب جبرائیل کو کہتا ہے اس بندے کو میں نے ولی بنا دیا ہے، جاؤ اس کا سینہ بھی منور کر دو، دماغ بھی منور کر دو. یہ ہمارے دور میں ولایت آسان ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی سوکھی ولایت ہے. ایمی خلیفہ بنا دیں باویں وہ جناب نے سود کھاندا ہوئے، چاہے جناب وہ آدھی بہن دی وراثت کھا کے بیٹھا ہوئے، آدھی دھی دی 10 کلے تے قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے. ہاں سانو وہ نظرانے دیندا ہوئے جا جی تو ساڈا خلیفہ ہے. ایسے خلافت بڑھتی ہے. اور ویسے بھی ولایت تو وہ راستہ ہے، ایک دفعہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جناب ولی کون ہوتا ہے. یہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. یہ عام نور تھوڑی ہے. ولایت تو قرب خدا بندی کا نام ہے. اب نور کے قریب جائیں اور نور کا ادراک بھی نہ ہو تو میاں یہ آسان کام تو نہیں ہے.
تو بہرحال امام مہدی کا اعلان ہوگا. حضرت امام مہدی اپنے ان تمام ساتھی اولیاء کے ساتھ شام چلے جائیں گے. مکہ سے شام چلے جائیں گے اور شام وہاں فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور فجر کے وقت اقامت پڑھ رہا ہوگا, مؤذن اقامت پڑھ رہا ہوگا اور اقامت کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد کے مینار پر اتر آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہ شام کی جامع مسجد کے مینار پہ اتر کے مسجد میں آئیں گے. تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ حضور آپ ہمیں جماعت کرائیں, کیونکہ امام مہدی ولی ہیں اور حضرت عیسیٰ نبی ہیں. نبی کا درجہ ولی سے بلند ہوتا ہے, تو وہ اسی ادب میں کہیں گے کہ آپ جو ہے امامت کرائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے حضرت امام مہدی کو کہ آپ نماز کی جماعت کرائیں. تو حضور کا امتی امام ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. اور پھر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ وہ جنگیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, اور دجال بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو جہاں جہاں جائے گی وہ دجال کو ایسے پگھلا دے گی جیسے آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی یہ طاقت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کی پھر جو سانس ہے وہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ کے سانس کی خوشبو جائے گی. تو دجال کو ختم کر دیں گے. ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھیں یہ نکاح بھی کریں گے, اولادیں بھی ہوں گی, اور پھر مدینے میں بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے یجوج مجوج جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے. تو اللہ حضرت عیسیٰ کو حکم دے گا کہ یہ تمام مسلمانوں کو لے لو اور کوہ طور پر چلے جاؤ, کیونکہ یجوج مجوج سے پھر لڑائی نہیں ہوگی. کوہ طور پہ جا کے ان کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. یجوج مجوج برآمد ہوں گے. 10 میل کی چوڑائی کی ایک نہر سے گزریں گے, اس کو بحیرہ طبریہ کہا جاتا ہے. اس کا پانی ایسے پی جائیں گے کہ جیسے یہاں کا بھی پانی تھا ہی نہیں, اور پھر لوگوں کو قتل کریں گے جو بھی ان کو مل جائیں گے, اور تیر چلائیں گے. قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو ہلاک کر دیا ہے, اب آسمان والوں کو ہلاک کرتے ہیں. تو تیر یجوج مجوج آسمانوں کو چلائیں گے, تو آسمانوں سے تیر واپس آئیں گے تو قدرت خداوندی ان تیروں کو بھی خون لگا ہوگا. تو یجوج مجوج خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے. اب نبی کی دعا کا اثر اور طاقت دیکھیں. حضرت عیسیٰ ہاتھ اٹھائیں گے, دعا کریں گے اللہ یجوج مجوج کو نیست و نابود کر دے, اس سے زمین کو پاک کر دے. جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے تو یجوج مجوج کی گردن میں رب تعالیٰ کیڑا پیدا کر دے گا, اور اس کیڑے سے اتنی ہولناک طاقتور لشکر جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہمارے پاس بڑی قوت ہے. نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروایا تھا اللہ نے. لنگڑا مچھر تھا جو نمرود کے ناک میں گیا تھا, اور اس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دیا اللہ نے. یجوج مجوج جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا ان کو ایک کیڑے سے مروا دیا. اے متکبر انسان, تیری طاقت کتنی ہے, تیری قوت کتنی ہے, تیرے پاس کتنا کچھ ہے. بالآخر یجوج مجوج ختم ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ کوہ طور سے واپس زمین پر آئیں گے. پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے, زمین پہ جگہ پیر رکھنے کی نہیں ہوگی, اتنے یجوج مجوج قوم مری پڑی ہوگی. اللہ آسمانوں سے پرندے بھیجے گا, وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے, جہاں رب چاہے گا وہاں پھینک دے گا. زمین کو اللہ صاف کرے گا. پھر اللہ کہے گا
اے آسمان اس زمین پر برس جا، پھر آسمانوں سے پانی برسے گا، زمین چٹیل صاف ستھری ہوگی، زمین سے اللہ کہے گا اپنے خزانوں کو باہر نکال، تو پھر ہر پھلدار درخت پر اتنے بڑے بڑے انار کے دانے لگے ہوں گے اور پھل لگے ہوں گے کہ کوئی شمار نہ کر سکے گا، لوگ پیسے لے کے باہر نکلیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سانپ کا زہر ختم کر دیا جائے گا، بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، وہ ان کو ڈس نہیں سکے گا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، ہر طرف ہریالی ہوگی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آپ وفات فرما جائیں گے، آپ کو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک ہی قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسن کی قبر وہاں کیوں نہیں بنی جی، یہ ہو گیا، تو وہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، یاد رکھیں وہ ایک ہی قبر ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے، حضرت عیسیٰ کا وہاں مزار بنے گا۔ اس کے بعد اللہ دابت الارض ایک جانور کو بھیجے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، مسلمان کے ماتھے پر حضرت موسیٰ کے عصا کے ساتھ وہ دابت الارض جانور مہر لگائے گا تو ماتھے پر نور ہی نور ہو جائے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو کافر نہیں بنا سکتی، اور جو کافر ہوگا اس کے ماتھے پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگ جائے گی، سیاہ دھبا لگے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ اب کوئی طاقت اس کو مسلمان نہیں بنا سکتی۔ پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، ہوا بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جو مسلمان ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے، کافر باقی رہ جائیں گے، پھر 40 سال تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عالم نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی سید نہیں ہوگا، کوئی بھی زمین پر نہیں ہوگا، صرف کافر ہوں گے، بچے جوان ہو جائیں گے، 40 سال کی عمر ہوگی آخری انسان کی۔ اس کے بعد فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر کان پھاڑنے والی آواز آئے گی، اور وہ حضرت اسرافیل کی آواز ہوگی، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آواز آئے گی، اس چنگھاڑ سے لوگ مر جائیں گے، پھر اللہ حکم دے گا فرشتے بھی مر جائیں گے، یہاں تک کہ آخری فرشتہ حضرت اسرافیل بچیں گے، حضرت اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دل کا کون مالک ہے؟ آج بولو، آج کون ہے؟ کدھر گئے طاقتوں والے سلطان، پاورفل، میری میں کی رٹ لگانے والے بادشاہ، قوت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے جج، وہ بڑے بڑے جناب آفیسرز، وہ بیوروکریٹ، وہ MNA وہ ظالم، وہ جابر، وہ ڈاکو، وہ دبدبا رکھنے والے کہاں ہیں؟ مرے ہوئے پڑے ہوں گے، اور اللہ کہے گا للہ الواحد قہار، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دے گا۔ آج اللہ ایک قہار مالک ہے، کوئی مالک نہیں۔ پھر اللہ خود اپنے حکم سے حضرت اسرافیل کو اٹھائے گا، حضرت اسرافیل اٹھیں گے، کہے گا دوبارہ ان کو جگاؤ، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ جاگیں گے، جاگ کے آئیں گے تو قرآن کہتا ہے حالت ایسی ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ کہتا ہے بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے
دور بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. اس دن ہر ایک آئے گا ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان. وجوہ یومئذ مسفرہ. قیامت پہ یقین رکھنے والے چہرے چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ. ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، کیونکہ ویکھ لیا نا رب نے جڑا وعدہ کیتا پورا ہو گیا. لیکن مجھے بتاؤ ان کے چہرے کیسے روشن ہوں جڑے ایتھے آکھ دین او ویکھی جاوے گی میاں. ایک جناب چوری اتو سینہ زوری ویکھی جاوے گی، ویکھ لے سیں جڑا ہویا وہ کر لواں گے. اللہ نہ غلطی ہوگی، شرمندہ تو ہو، معافی تو مانگ، توبہ تو کر، کہتا سے کہ مالک غلطی ہو گئی. ایک غلطی کرنی اتو آگنا ویکھی جاوے گی، اتو خبر دا مذاق بنانا، قیامت دا مذاق بنانا نہ نہ. وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن کے چہروں پر مٹی اٹی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے. وہ کفر کا نتیجہ ہوگا جو اللہ کا انکار کر کے دنیا سے گئے. تفصیل ہے قیامت کے ٹاپک پر، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید دوسری قسط میں بھی بیان کروں گا، کیونکہ قیامت کا یقین رکھنا بہت ضروری ہے. یہی اعمال کو، طبیعت کو اور اندر کی غلاظت کو صاف کرتا ہے یہ یقین، اور سیدھی راہ پر چلنے کا سبب بنتا ہے. الحمدللہ میرے دوستو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے مسجد صدیق اکبر میں الحمدللہ یہی فیضان، یہی تربیت اور یہی پیغام جاری ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے من کو درست کریں، اپنی آخرت اور قیامت کی فکر کریں. لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، اپنی فکر رکھنی چاہیے. الحمدللہ مسجد کے ساتھ جو جامعہ بن رہا ہے، رمضان میں اس کی تعلیم شروع ہونی ہے، تو اس کے لیے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہال کی ٹائل بھی لگ رہی ہے، یہ 2 لاکھ کی ٹائل صرف بارڈر کی آئی ہے، اس کی پیمنٹ بھی کر دی ہے. جعفر وٹو صاحب نے مزید پہلے بھی انہوں نے پیسے دیے، 75,000 کا وعدہ کیا تھا، بقیہ تھے 15,000، وہ آج انہوں نے دے دی ہیں. آپ سب بھی اپنے تعاون، اپنے حصے، اپنے جو مال اللہ نے دیا اس سے ضرور صدقہ جاریہ کے لیے آپ اپنا تعاون ضرور فرمائیں. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور انشاءاللہ اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ آپ کو یہاں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. رمضان میں جو پڑھائی شروع ہوگی تو جو عالمات یہاں آ کے پڑھائیں گی ان کے لیے سیلری 1 سال کی ایڈوانس جمع کروانی اکاؤنٹ میں، اس کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ڈاکٹر اجمل شہزاد کو جمع کروا دیں تاکہ ہم شعبان تک ٹارگٹ پورا کر سکیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب پر دنیا آخرت کی برکات نازل فرمائے.